رات کی تاریکی میں جب ایسے بچوں کو کوڑوں کے ڈھیر پر پھینک جاتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی کس طرح سے تذلیل ہوتی ہے، وہ کیسے وہ میتیں جو ہے وہ خراب ہوتی ہیں۔ اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ اللہ معاف کرے جو ہے میتوں کو جانور کھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی جنت ان بوڑھے والدین کی خدمت میں رکھی ہے، تو آپ کیا ہے کہ انہیں جو ہے وہ کک آؤٹ کر کے اپنی جنت کو یوں آپ مٹی میں رو رہے ہیں۔ نومولود بچوں کو یوں پھینک دینا یہ ایک بھیانک قتل ہے۔ بچوں کے لیے بھی ہماری خدمات حاضر ہیں، آپ بجائے ان کو پھینکنے کے ہمیں دیں، ہم انشاءاللہ ان کی پرورش کریں گے۔ انت بلا سو بلا، آپ آج کسی کی مدد کریں، انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جب آپ کو مدد کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے اسباب پیدا کرے گا۔ ناظرین، میں اس وقت گجرانوالہ گوندلاوالا کے قبرستان میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ وہ شخص موجود ہیں جو گجرانوالہ کے عیدی کہلوائے جاتے ہیں۔ اگر دیکھیں تو گجرانوالہ کے تمام لوگ جو ہیں انہیں عیدی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، کیونکہ یہ گجرانوالہ میں رہتے ہوئے انسانیت کے لیے خدمت کر رہے ہیں۔ اگر بات کریں تو جو نامولود بچے، جو بدقسمت لوگ پیدا ہونے کے بعد گجرانوالہ کی مختلف چوک چوراہوں پر پھینک کر چلے جاتے ہیں، اور وہ تمام بزرگ جو ذہنی طور پہ معذور ہوتے ہیں ان کو ان کے اہل و عیال تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ اگر دیکھیں تو گجرانوالہ میں جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کے کفن دفن کا انتظام یہ کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے یہ کام کرتے ہیں، اور انسانیت کے لیے اگر بات کریں تو یہ ایک مثال ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ احمد ڈار صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی، وعلیکم السلام۔ سر، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جس طرح یہ جو نومولود بچے ہیں ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں گجرانوالہ کے مختلف چوک چوراہوں سے اٹھا کر آپ یہاں پہ دفن کر رہے ہوتے ہیں ان کو، تو یہ بات کیسے ذہن میں آئی اور کب یہ کام شروع کیا آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ اس ایشو کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں جو ہے وہ تشریف لائی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور جب پہ در پہ ایسی خبریں سننے کو ملی تو اس میں ایک اللہ کی طرف سے ایک احساس پیدا ہوا کہ ایسے بچوں کو جو ہے وہ انشاءاللہ سنبھالنا ہے، تاکہ ان کی یہ لوگ جو اس طرح سے تذلیل کرتے ہیں وہ نہ ہو۔ رات کی تاریکی میں جب ایسے بچوں کو کوڑوں کے ڈھیر پر پھینک جاتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی کس طرح سے تذلیل ہوتی ہے، وہ کیسے وہ میتیں جو ہے وہ خراب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ اللہ معاف کرے کہ ان جو ہے میتوں کو جانور جو ہے وہ کھاتے رہے۔ اللہ معاف کرے، یہ کس قدر ایک بھیانک جو ہے اور کس قدر یہ ایک افسوسناک واقعات ہیں کہ جو ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ اگر گجرانوالہ کی بات کریں تو گجرانوالہ میں ایک سال میں کتنے نامولود بچے ہیں، تقریباً کیا ان کی ریشو ہے کہ جن کو آپ دفن کرتے ہیں یہاں پہ قبرستان میں لا کر؟ پچھلے سالوں میں ویسے یہ 10 سے 12 ریشو جا رہی تھی، تو الحمدللہ جب ہم نے اس کے اوپر کام کیا اور اسی طرح سے آپ میڈیا کے توسط سے جو ہے ہم نے یہ اپنے پیغامات مسلسل جو ہے وہ جاری کیے، تو الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ یہ اس سال اور پچھلے سال اس کی ریشو میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور واقع ہوئی ہے، اور یہ بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 12 جو بچے ہیں ایک سال میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مہینے ایک بچہ جو ہے وہ گجرانوالہ کے جو گند کے ڈھیر ہیں ان سے ملتا ہے، کہ ریسنٹلی بھی ایک بچہ جو ہے کہ جو نہر ہے اس کے قریب سے آپ کو ملا۔ جی بالکل، گزشتہ ماہ بھی ہم نے نہر اپر چناب کے کنارے سے اس ملنے والے معصوم بچے کی میت کو جو ہے وہ لیا اور اس کو الحمدللہ اس کی تدفین کی۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی معاشرے کے چہرے کے اوپر یہ ایک بدنما داغ ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر یوں اس طرح سے نومولود جو بچے ہیں وہ برآمد ہو، یہ تو ایک افسوسناک جو ہے ہمارے لیے ایک بات ہے۔
سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح نومولود جو بچے ہیں ان کے کفن دفن کے علاوہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں گجرانوالہ میں، جو نامعلوم ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں، ان کے کفن دفن کا بھی آپ انتظام کرتے ہیں، یہ کس طرح سے مینیج کر لیتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو وہ معذور ذہن جو بزرگ ہیں جو گھر کا راستہ بھول جاتے ہیں، ان کو بھی ان کے اہل و عیال تک آپ پہنچاتے ہیں، تو یہ سارا جو معاملہ ہے کس طرح سے آپ مینیج کرتے ہیں؟ مشکل نہیں ہے؟ بڑا مشکل یہ مرحلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہی بات کہ جو ہے یہ سارے کام اللہ کی مدد اور اپنے جو ہے دوستوں کے ایک ساتھ اور ان کے تعاون سے ممکن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ اپنے شہر گجرانوالہ میں ابھی تک جو ہے سینکڑوں میتوں کی تدفین کی سعادت حاصل کی ہے کہ وہ بزرگ یا وہ لوگ کہ جن کو ان کے خود اپنے بچوں نے، اپنے بیٹوں نے جو ہے وہ گھروں سے نکال دیا اور وہ بیچارے اسی طرح سے سڑکوں میں ویرانوں پر جو ہے وہ مردہ حالت میں پائے گئے، تو اللہ نے توفیق دی کہ ہم نے مل کے ان کو پکڑا اور اچھے طریقے سے ان کو سپرد خاک کیا۔ اور دوسرا اس میں پھر کچھ یوں ویسے بھی جو ہے ذہنی معذور یا بزرگ جو افراد ہیں وہ رستہ بھول کے یا خود معاشرتی پریشرز اور دیگر سارے ان مسائل کا شکار ہو کر جو ہے وہ گھروں سے نکلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ اس میں بھی ہمارا ایک بہت بڑا کام ہے اور زندگی کا مشن ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جو ہے وہ یا تو گھروں میں پہنچائیں گے، اگر ان کے گھر نہیں ملتے تو ان کو جو ہے ایک اچھی پناہ گاہ مہیا کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کی باقی ماندہ جو زندگی ہے وہ ایک اچھے پرسکون طریقے سے گزر سکے۔ جو بدبخت لوگ اپنے والدین کو بزرگی کی حالت میں گھر سے نکال دیتے ہیں، ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کیا ان کو آخرت یاد نہیں ہے؟ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا جو ان پہ قہر ٹوٹے گا ان کو یاد نہیں ہے؟ کیا میسیج دینا چاہیں گے ان کو؟ جی بالکل، یہ ایک یاد رکھیے اس طرح سے اپنی جنت کو گنوانے والی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی جنت ان بوڑھے والدین کی خدمت میں رکھی ہے، تو آپ کیا ہے کہ انہیں جو ہے وہ کک آؤٹ کر کے اپنی جو ہے جنت کو یوں آپ مٹی میں رو رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی واقعات کے نتیجے میں ہی اس کا جو ہے سارا ایک اثر ہے کہ ہم اپنی ان بزرگوں کو یوں جب کک آؤٹ کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ خدا را ایسے کام کو نہ کیجیے، اور اگر آپ یہ کام جو ہے اپنے بزرگوں کو نہیں سنبھال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کس لیے ہیں بھائی؟ ہم انشاءاللہ ان کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ آپ پھینکنے کی بجائے ہمیں دیں، انشاءاللہ ہم ان کو اپنے سینے سے لگا کے تو اللہ کے فضل سے ان کو ایک اچھے طریقے سے سنبھال لیں گے۔ خدا کا خوف دلانا چاہیں گے کہ خدا را آپ ایسی حرکتوں سے باز آئیں، یہ سارے کام جو ہیں وہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ہمارا کھلا پیغام ہے جی کہ انشاءاللہ ان بچوں کے لیے بھی ہماری خدمات حاضر ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے آپ بجائے ان کو پھینکنے کے ہمیں دیں، ہم انشاءاللہ ان کی پرورش کریں گے اور اپنے بچوں کی طرح ان کو پال پوس کے انشاءاللہ معاشرے کا ایک بہترین فرد بنانے کی کوشش کریں گے۔ کون سے متعلقہ ادارے ایسے ہیں جن سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ وہ اس کام کو روکنے کے لیے اور جو یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں ان میں مطلب کمی لانے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں جی، بنیادی طور پر اس میں بہت بڑا جو کردار ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی جو خصوصی طور پر میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا وہ اپنے CCD ڈپارٹمنٹ سے کرنا چاہوں گا کہ جب انہوں نے اب ایک نئے عزم کے ساتھ جو ہے جو بڑے بڑے جرائم ہیں ان کے خاتمے کے لیے ایک آواز، ایک علم بلند کی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے کوئی جرم چھوٹا ہے کیوں جی، ٹھیک ہے، کہ ایک یوں نومولود بچوں کو یوں پھینک دینا یہ ایک بھیانک قتل ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں خصوصاً CCD کے ذمہ داران سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ایشو کو بھی اپنی جو ہے ٹاپ پرائرٹی میں رکھیں، اپنی لسٹ میں شامل کریں، اور ایسے یہ بدبخت لوگ
کہ جو ان معصوم کلیوں کو یوں جو ہے وہ مسل رہے ہیں, پھینک رہے ہیں کہ ایک انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں, ان کو ٹاپ آف دی لسٹ میں رکھ کر جو ہے ان کو بھی کیفر کردار تک جو ہے وہ پہنچایا جائے. تمام جو دیکھنے والے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنا کس طرح سے مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کا حل جو ہے وہ وہیں پہ بسنے ہوئے والے لوگ جو ہیں ان کے پاس موجود ہو؟ جی بالکل, یاد رکھیں اس میں کہنا چاہوں گا کہ سب سے بڑی چیز نا احساس ہے. میں آپ کو کہوں, ٹھیک ہے, تو میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے لیے اپنے دل میں نا احساس کو بس پیدا کریں, ٹھیک ہے. یہ احساس ہی ہوگا کہ جو ان ساری چیزوں کی روک تھام میں ایک اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرے گا, ٹھیک ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ آج اگر آپ اپنے بوڑھے بزرگوں کو کک آؤٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کسی بھی ایسے شخص کے جو انتہائی یہ مدد کا طالب ہے, اللہ وارث ہے, کوئی اس کا سہارا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کا سہارا بنتے ہیں, تو یاد رکھیے نہ صرف کل اللہ کے دربار میں, ٹھیک ہے, بلکہ یہاں پر بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ جب آپ پر کوئی مصیبت پڑے گی اور آپ جو ہے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ میری کوئی مدد کرے, تو ہم کہتے ہیں کہ آج ان کی مدد کریں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جب آپ کو مدد کی ضرورت پڑے گی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی مدد ہو جائے گی. سمجھ آئی نا, یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا انت بلا سو بلا, ٹھیک ہے, آپ آج کسی کی مدد کریں, انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جب آپ کو مدد کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے اسباب پیدا کرے گا. تو ایک دوسرے کے لیے اور سب کے لیے احساس پیدا کریں بس, ٹھیک ہے, احساس ہم نے پیدا کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ہمارا معاشرہ پھر کس طرح سے ایک بابرکت اور بارحمت معاشرہ انشاءاللہ تشکیل پائے گا. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے جو جتنے بزرگ ہیں, آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ جب آپ کے والدین بزرگی کی حالت میں چلے جاتے ہیں تو آپ ان کو اف تک نہ کہیں. تو ہمیں اپنے والدین کا احساس کرنا چاہیے, ان کی خدمت کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے معاشرے میں آپ کسی کو دیکھتے ہیں, اپنے محلے کے اندر, شہر کے اندر کوئی ایسے لوگ ہیں, تو کوشش کریں کہ آپ پہلے خود ان کو اکوموڈیٹ کریں. ناظرین, یہاں پر ابھی ہم بات کریں تو آپ نے احمد ڈار صاحب کی بات سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر اس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو لوگوں کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کر دیں. گکھڑ کے علاقے میں ایک واقعہ سامنے آیا جہاں پر نومولود بچہ جو ہے اس کو گندگی کے ڈھیر پر کچھ لوگ پھینک کے چلے گئے, اور وہ بچہ جو ہے جو نومولود بچہ ہے وہیں پر ایک کتا جو ہے وہ اپنے منہ میں لیے ادھر ادھر پھرتا رہا. دیکھیں تو یہ انسانیت کے نام پر ایک سوال ہے. ہر روز نہ جانے کتنے اس طرح کے نامولود بچے جو ہیں وہ مختلف چوک چراہوں پر پھینک دیے جاتے ہیں. معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے, کیونکہ اگر انسانیت یاد ہے تو انسان زندہ رہے گا. کیمرامین شبیر کے ساتھ مصباح گل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.